الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية كل ضلالة في النار وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفسه وهمزه بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت ختم ہو جائے. یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت ختم ہو جائے. کتاب اللہ سے ہر مسلم کا یہ دل پر نور ہو جائے. نہ رہ جائے کوئی اس دنیا میں میرے اللہ نافرمان محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم. نہ رہ جائے کوئی اس دنیا میں میرے اللہ نافرمان محمد کا. عاجز کی یہ دعا ہے, ہم سب کی یہ دعا ہے کہ منظور ہو جائے. سامعین محترم, واجب الاحترام بزرگوں, عزیز قابل قدر نوجوان ساتھیوں, نہایت عزت آبرو کے لائق معززات مکرمات پردہ نشی اسلامی روحانی ماں اور بہن, آج کے
اس جمعۃ المبارک کے مختصر ٹائم کے اندر اپنی اور آپ کی نجات کے حوالے سے تقوی کی پہچان کہ تقوی کس کو کہتے ہیں، ہر انسان کا یہ عقیدہ ہے، جس سے بھی آپ پوچھیں گے وہ کہے گا میں سب سے بڑا متقی ہوں، میرے اندر سب سے زیادہ تقوی ہے۔ تجربہ کر لیں، ہر انسان کا یہ دعویٰ ہے۔ میں ان لمحات کے اندر اللہ کے قرآن اور صاحب قرآن کے فرمان سے، اور جو قرآن اور صاحب قرآن کے عملی نمونہ ہیں، ان سے چند جھلکی آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ فیصلہ آپ کر لیں گے کہ تقوی کی کیا پہچان ہے، تقوی کہتے کس کو ہیں۔ اور جس مسلمان کو جو تقوی اللہ تعالیٰ کو مقصود ہے، جو تقوی میرا اللہ چاہتا ہے، جس کو مل جائے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں کیا برکات عطا کرتا ہے۔ پورے صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے مقام دیا ہے، معیار تقوی تھا بس۔ ابوبکر صدیق بنے، معیار تقوی ہے۔ عمر فاروق بنے، معیار تقوی ہے۔ عثمان ذو النورین بنے، معیار تقوی ہے۔ علی حیدر کرار بنے، معیار تقوی ہے۔ تمام صحابہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے مصداق بنے، معیار تقوی ہے۔ اور وہ تقوی جو میرا اللہ چاہتا ہے، قرآن نے بتایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ کتنے پیار سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ایمان والو ڈر جاؤ اللہ سے جس طرح میرا اللہ چاہتا ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ کی مشیت یہ ہے کہ میرا بندہ جب آئے تو مسلمان، عملی مسلمان بن کر آئے۔ اللہ اکبر، قربان جاؤں، اللہ کے قرآن نے کتنی بہترین رہنمائی فرمائی کہ اے میرے پیارے پیغمبر، آمنہ کے لال، عبداللہ کے در یتیم، حسنین کے نانا، فاطمہ کے ابو، عائشہ کے سر کے تاج، سارے جہان کے رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثیراً کثیرا اعلان فرماؤ، وَلَوْ أَنَّ آلُ الْقُرَىٰ، اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ بستی والے، علاقے والے، یہ چوک والے، یہ کریا والے آمنو، ایمان لائیں۔ کون سا ایمان؟ جس ایمان کو اللہ نے رہتی دنیا تک آنے والے لوگوں کے لیے نمونہ بنایا ہے، وہ ایمان کون سا؟ صحابہ والا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ دنیا کی کامیابی چاہتے ہو، آخرت کی کامیابی چاہتی ہو تو صحابہ والا ایمان لاؤ۔ وَاتَّقَوْا، میرے پیغمبر ان کو کہو اللہ سے ڈر جاؤ۔ یہ دو کام تم کرو، اور تیسرا کام جو اللہ کی ذمہ داری ہے، اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ میرا پیغمبر پھر میں کیا کروں گا؟ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، میں آسمان اور زمین کے رحمت کے دروازے کھول دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اور کھولے، اللہ اکبر، کھولے۔ عرض کر رہا تھا
کہ تقوی کی پہچان. آپ دیکھو پوری کائنات کا امام، اماموں کا امام، نبیوں کا نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت. مال تقسیم کیا، ایک سونے کی ڈلی بچ گئی، رات کو لا کر تکیے کے نیچے رکھی ہے، ساری رات بے قرار ہیں، ساری رات بے قرار ہیں. صبح کو سوال کیا کائنات کی روحانی ماں نے، اللہ کے رسول آج تو ساری رات آپ بے قرار ہے، وجہ کیا ہے؟ عائشہ تو نہیں جانتی. میں نے بیت المال کو تقسیم کیا، تقسیم کرتے کرتے وقت بیت گیا، ایک ڈلی سونے کی بچ گئی. دل میں بار بار خیال آتا تھا اگر محمد کو موت آ گئی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا جواب کون دے گا؟ یہاں ڈلے کے ڈلے ختم ہو رہے ہیں، کوئی پتہ ہی نہیں ہے، کہیں پاسے سراغ بھی نہیں ہوتا، تیڑ بھی نہیں آتی. اللہ اکبر. یہ پیغمبر کی کیفیت جو معصوم عن الخطا ہے، جن کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہے، اس کی یہ کیفیت ہے. اور جنہوں نے اس مدینہ یونیورسٹی کے اندر تعلیم حاصل کی، اللہ کے رسول کے مدرسہ میں بیٹھ کر تعلیم حاصل کی، ان کی کیا کیفیت ہے؟ قربان جائیں، قربان جائیں. حضرت عثمان قید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو بارہا جنت کا سرٹیفکیٹ مل چکا ہے، بارہا، کئی بار. ابوبکر صدیق کی خلافت ہے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں جا رہا تھا، راستے میں میرا بھائی عثمان بیٹھا ہوا تھا. میں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی جواب نہیں ہے. پھر میں نے کہا دوسری بار، پھر 6 بار، کوئی جواب نہیں. آج کا ماحول ہوتا، میں ہی خود کیوں نہ ہوتا، میں کہتا کیا اس کی چھان بین کرنے کی ضرورت ہے؟ اگر وہ بھٹی ہے تو میں بھی بھٹی ہوں، وہ بلوچ ہے تو میں بھی بلوچ ہوں، وہ گجر ہے تو میں بھی گجر ہوں، وہ رانا ہے تو میں بھی رانا. اس کے گھر سے دانے آتے ہیں. نہیں سلام تو کیا ہے؟ قربان جاؤں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان پہ. وہ کیا کرتے ہیں؟ سیدھا عدالت میں گئے، کچہری میں جا کر مقدمہ درج کر دیا. ہم بھی جاتے ہیں عدالتوں میں جب ہماری زمینوں پہ قبضہ ہو، ہمارے مکانوں پہ قبضہ ہو، ہماری جائیداد پہ قبضہ ہو، ہماری عزت پہ حملہ ہو، ہمارا نقصان ہو، مدینے میں جائیں گے مدرسے عدالت کے اندر. لیکن میرے عمر کو دیکھو، یہ کیوں جا رہے ہیں؟ میرے بھائی نے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ سیدھے گئے. بات لمبی ہے، جا کر شکوہ کیا، شکایت دی. ابو صدیق فرماتے چلو عمر پتہ کرتے ہیں، معلوم کرتے ہیں کیا معاملہ ہے، کوئی ناراضگی تو نہیں ہے. اللہ ممکن ہے انسان، کل بنی آدم خطا وخیر خطائین التوابون، انسان بھول جاتا ہے، نشانی سے ہے، غلطی ہو جاتی ہے. ممکن ہے مجھ سے کوئی غلطی ہو، میرا بھائی عثمان مجھ سے ناراض ہو. آئے امیر المومنین ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون ابوبکر صدیق، کون عمر فاروق، کون عثمان غنی، جن کے بارے آمنہ کے لال نے فرمایا میدانی احد کے پہاڑ کی چوٹی پر ہے، حرکت آئی پہاڑ کے اندر، فرمایا یا احد تو نہیں جانتا تیری پشت پر کون ہے؟ ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں. اللہ اکبر. مقام یہ ہے، فکر کا انداز دیکھو، تقوی کا اللہ ماحول دیکھو. ڈر یہ ہے کہ کہیں عثمان میں مجھ پر ناراض ہو، قیامت کو پوچھ پائے تو میں کیا جواب دوں گا. اللہ اکبر. 3 بار سلام کہا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان نے دیکھا، یا امیر میں خیر تو ہے؟ آپ کیسے؟ یہ آپ کا بھائی شکایت لے کر آیا ہے. کیا شکایت ہے؟ شکایت یہ ہے
عمر فرماتے ہیں میں نے بھائی کو سلام کہا 3 بار جواب نہیں دیا۔ سن میرے عثمان کا جواب سن۔ عثمان غنی کیا فرماتے ہیں؟ یا امیر المومنین، میں اللہ کو گواہ کر کے اور اللہ کی قسم دیتا ہوں میں نے عمر کا سلام نہیں سنا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ خوف دیکھو، ڈر دیکھو، فکر، نجات کا فکر دیکھو۔ معاملہ کیا ہے؟ عمر فاروق فرماتے ہیں یا امیر المومنین، میں بھی اللہ کو گواہ کر کے اللہ کی قسم دیتا ہوں میں نے 3 بار سلام اپنے بھائی کو کیا ہے۔ اب بتاؤ کیا فیصلہ؟ اب بتاؤ یہاں کیا فیصلہ ہو؟ بالآخر امیر المومنین فرمایا عثمان حقیقت بات بتاؤ معاملہ کیا ہے؟ امیر المومنین بات یہ ہے اللہ کے رسول اس دنیا سے چلے گئے، کل من علیہ فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، پوری کائنات کو موت آنی ہے، موت سے مستثنیٰ ہے تو میرے اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے۔ امیر المومنین میں نے ایک بات پوچھنی تھی، اللہ کے رسول سے میں وہ نہیں پوچھ پایا۔ عثمان کیا تو نے پوچھنا تھا؟ کیا مسئلہ رہ گیا جو تو نہیں پوچھ سکا؟ مجھے بتا۔ رازدان نبوت، اللہ اکبر، کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بتاؤ عثمان کون سا مسئلہ ہے؟ کہنے لگا امیر المومنین مسئلہ یہ ہے میرے اللہ کے رسول سے پوچھنا تھا نجات کس چیز میں ہے؟ فکر ہے تو نجات کا، یہ کون چیز تیار کر رہی ہے؟ حقیقی تقویٰ، موت کا فکر، موت کا ڈر، قبر کا فکر، قبر کا ڈر، حشر کا فکر، حشر کا ڈر، جہنم کا فکر، جہنم کا ڈر۔ اللہ اللہ مسکرا کر فرماتے ہیں ابو بکر صدیق عثمان اگر تو نے نہیں پوچھا تو یہ بات میں نے پوچھ لی تھی۔ سبحان اللہ، قربان جاؤں ابو بکر صدیق کی ذات پہ، میں نے یہ بات پوچھ لی تھی، میں نے پوچھا تھا اللہ کے رسول نجات کس میں ہے؟ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا تھا اللہ نے 1,24,000 انبیاء کو کلمہ دیا ہے، دیا کہ نہیں؟ آخری نبی کو بھی کلمہ عطا فرمایا۔ جو کلمہ میں نے اپنے چچا ابو طالب کے سامنے پیش کیا تھا، نجات ہے سو اس کلمے کے اندر ہے۔ بس عرض کرنے کا مقصد تقویٰ ہی ایک ایسا عمل ہے، تقویٰ ہی ایک ایسا واعظ ہے، ایک ایسی نصیحت ہے جو دنیا کی ہر برائی سے محفوظ کرتا ہے اور دنیا کی ہر خیر مسلمان حاصل کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں پھر وہ بات دہراؤں، کون ابو بکر صدیق، کون عمر فاروق؟ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں مجنبی کے اندر چل رہے ہیں، مجنبی کے اندر چل رہے ہیں۔ آپ کے دائیں ہاتھ میں ابو بکر صدیق کا ہاتھ ہے اور بائیں ہاتھ میں عمر فاروق کا ہاتھ ہے، اور ساتھ ہی فرماتے ہیں لوگوں سن لو اور قیامت تک آنے والے لوگ سن لیں، ہاکذا نبعثو یوم القیامہ، جب میں کھڑا ہوں گا یہ کیفیت ہوگی، میرے دائیں میرا صدیق ہوگا، میرے بائیں میرا عمر ہوگا۔ اس کے باوجود یہ فکر ہے کتنا ہے، کتنا ڈر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا ہے آپ نے؟ اللہ اکبر۔ یہ وہ صحابی رسول ہے جس نے اللہ کے رسول کے مدرسے میں 18 سال تعلیم حاصل کی ہے۔ کتنا؟ 18 سال۔ آج تو 6 سال تعلیم پڑھنے کے بعد بس وہ قابو نہیں آتا۔ یہ صحابی بھی ہے اور اللہ کے رسول کے سامنے بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے والا 18 سال کا طالب علم۔ اللہ اکبر۔ آپ جا رہے ہیں، سعد ابو بکر صدیق ہے، یہ کھڑے تھے بکریاں چرا رہے تھے، فرمایا جاؤ
اس نوجوان کو کہو ہمیں دودھ مل جائے گا، پیاس لگی ہے۔ کیا لگی ہے؟ پیاس لگی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو پوری کائنات کو دو پانی ایسے دیے ہیں، دو ایسی نعمتوں سے نوازا ہے جن کو استعمال کرنے سے پیاس لگی ہو تو پیاس دور ہو جائے گی، اگر بھوک لگی ہو تو بھوک دور ہو جائے گی۔ سنا دو پانی کون سے ہیں؟ دو پانی کون سے ہیں؟ ایک آب زمزم، اللہ نصیب فرمائے ہر مسلمان کو، دوسرا دودھ۔ یہ دو پانی، دو نعمت اللہ کی ایسی ہے، جا پتہ کر اس نوجوان سے کہ ہمیں دودھ مل جائے۔ جا کے عرض کیا ہمیں دودھ چاہیے ہمارے آقا کو، ہمارے رہنما کو۔ اب اس کا جواب سنو، ابھی مسلمان نہیں ہے، ابھی مسلمان نہیں ہے۔ فرمایا یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میں نوکر ہوں۔ یہ تو مانتے ہیں، امانت ہے کسی ساتھی کی، میں نہیں دے سکتا۔ آج ہمارے بھی نوکر ہیں، ہمارے بھی غلام ہیں، ہم نے بھی رکھے ہوئے ہیں۔ بھینس کالونی میں کتنے نوکر ہوں گے، ہمارے بھانے میں کتنے ملازم ہوتے ہیں۔ وہ کسی نوکر کے گھر مہمان آئے نا چند رات کو، تو بیوی نے کہا اللہ کے بندے مہمان تو بہت آ گئے ہیں، دودھ تو ہے جی ہمارے گھر۔ کہ یہ بھی کوئی بات ہے؟ جب میں عشاء کے بعد جاؤں گا نا بھینس کالونی میں، تو بڑا برتن صاف ستھرا کر کے مجھے دینا۔ وہ حیران ہوئی، کہاں سے رات کو دودھ کہاں سے لائے گا؟ اس نے ایک برتن دیا بڑا، وہ لے کر چل پڑا، جا کر اپنے چارپے کے نیچے رکھتا ہے، صبح 2-3 بجے اٹھتا ہے، ایک بھینس کا پورا 5 کلو دودھ نکالا اور صبح سے پہلے گھر پہنچا دیا۔ یہ لے، یہ بھی کوئی فکری بات ہے؟ صبح مالک آیا، بھئی اللہ کے بندے دودھ۔ سر بات یہ ہے، راج اس بھینس کا کٹا کھل گیا تھا، اس نے اپنی ماں کو پی لیا ہے، اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ہمارے کلمہ گو مسلمان نوکر کا حال ہے۔ اس نے ابھی تک نہیں کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کلمہ نہیں پڑھا، مسلمان نہیں ہے۔ بھائی نوجوان تو خوبصورت بڑا ہے، اور تجھ سے کہیں زیادہ وہ جو آپ کے ساتھ آپ کا آقا رہنما ہے، دل کرتا ہے اس کو تو دیکھتا ہی رہوں نا۔ اللہ نے ہر نبی کو خوبصورت بنایا ہے، اور سب سے زیادہ سب سے بالا اعلیٰ بنایا ہے تو آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہے۔ وہ واپس جاتا ہے اللہ کے رسول، وہ تو کہتا ہے میرے پاس نہیں، یہ مال میرا نہیں ہے۔ فرمایا اس کو کہو، وہ پٹھیا نہیں ہوتی بکری کا بچہ، پٹھیا، اگر ہم اس کو چولیں تو کیا خیال ہے؟ وہ پھر آیا بھائی ہمارا آقا رہنما کہتا ہے وہ پٹھیا دے دو ہمیں جو ابھی دودھ کے قابل نہیں ہے، اگر ہم اس کو چولیں اس میں تو خیانت نہیں ہے نا۔ وہ بڑا حیران ہوا، میں کچھ کہتا ہوں یہ کچھ کہتے، لے جاؤ بھائی لے جاؤ، قربان جاؤں۔ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ پٹھیا بکری کا بچی لے کر گیا، آپ نے رحمت والا ہاتھ، جو پوری کائنات کے لیے رحمت ہے، آسمان کے لیے، زمین کے لیے، وما بینہما کی فضا کے لیے، حجر و شجر کے لیے، پوری کائنات کے لیے اللہ نے رحمت کا دریا بنا کر مبعوث فرمایا۔ کس کو؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ میں نہیں کہتا، رب کا قرآن گواہی دے رہا ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔